یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو. یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے. اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں. ایسی مجھے شرم آتی ہے. یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں. اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں. یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں. ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکات کے ساتھ نماز، نماز زکات، زکات نماز، نماز زکات، زکات نماز. نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکات دینے والوں سے. زکات دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی ہے. ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو. آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکات ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو. اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکات ہے. میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکات کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں. کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا. اپنے اوپر صرف خرچ کرنا. بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے. کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، پھر کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا. رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں. سجدہ جان کا حق ہے اور زکات اور صدقات یہ مال کا حق ہے. میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے. اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکات دی ہے؟ دے ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا. ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن. نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکات نہیں دی، اور زکات نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی. مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں.